الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے میرے رب کریم کو کون سا انسان زیادہ پسند ہے؟ ہمارا فیصلہ کافی نہیں، رب کا قرآن فیصلہ کرے، وہ حرف آخر ہے۔ ہماری سوچ ہماری طرح ناقص ہے، انسان خود ناقص ہے، اس کی فکر بھی ناقص ہے، انسان خود محدود ہے، اس کی سوچ بھی محدود ہے، زیادہ دور تک دیکھ بھی نہیں سکتا، زیادہ دور کی بات سن بھی نہیں سکتا، زیادہ دور اس کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی سوچ بھی زیادہ دور نہیں جا سکتی، بس وہ ایک محدود دائرے میں زندگی کا چکر کاٹ رہا ہے۔ بلکہ سچی بات کروں، 60 سال 70 سال زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں سکا، سمجھیے۔ اور جو اپنے آپ کو پہچاننے سے ہی عاجز ہے
کسی اور کو کیا پہچانے؟ جس کی سوچ اپنی ذات تک نہیں پہنچ سکتی، دوسرے کے متعلق کیا سوچے؟ بڑی محدود فکر ہے۔ اسی وجہ سے اس نے سیم و زر کو اپنا قبلہ کعبہ بنا لیا، بیوی بچوں کو مقصود بنا لیا، اور اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ اس کی محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ دور کی سوچتا، میرے نبی کے صحابہ کی طرف سے جنت سے خوشبو آتی۔ دور کی سوچتا، میدان جہاد میں جسم کے ٹکڑے ہو جاتے، اپنے رب کو راضی کرتا۔ دور کی سوچتا، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، میں مصطفیٰ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ نہایت عاجز نکلا، نہایت ناتوان نکلا، نہایت ہی بزدل نکلا کہ ایک دائرے میں چکر کاٹ رہا ہے۔ ارے تو نے کیا کام کیا ہے؟ ہم نے ایک بیل کو کوہلو کے اندر جوت دیا، وہ بھی سارا دن چلتا ہے، مالک کا کام تو کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اس کی آنکھیں باندھی جاتی ہیں۔ وہ شام کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کوکب سے بھی آگے نکل گیا، سارا دن چلتا رہا ہوں۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، جہاں تھا وہی ہے۔ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا کس سے پیار کرنا چاہیے، کس سے پیار کر رہے ہیں، کس کو مقصود زندگی بنانا تھا، کس کو بنا بیٹھے ہیں، ہماری منزل کہاں تھی، کہاں ڈیرا لگا بیٹھے ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی کسی دریا کی پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، جھونپڑی نہیں لگاتا، خیمہ نہیں لگاتا، اس لیے گزرگاہ ہے۔ کوئی آدمی گھر کے اپنا ساز و سامان اٹھا کر کسی سرائے کے کمرے میں جا کر ڈیرا نہیں لگاتا، یہ عارضی مکان ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا سرائے ہے، سرائے، یہ پل ہے گزرنے کے لیے، ہم پیچھے سے آئے، آگے جانا ہے، یہ منزل نہیں ہے جیسے تو منزل سمجھ کر بیٹھا ہے۔ میں تو یہ آج سوچنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، کون سے انسان ہے اس دھرتی پر جسے میرا رب اور میرے رب کا رسول پسند کرتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ عرش والا رب فرماتا ہے، جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے مجھے پسند ہے۔ عقیدہ اچھا، بس دو لفظ یاد رکھو، عقیدہ اچھا، عمل اچھا۔ جس دن بھی تو اس منزل پر پہنچ جائے گا، سمجھ لینا کہ اللہ کی جناب میں میرا کوئی نام ہے، کوئی نشان ہے، کوئی مقام ہے، ورنہ نہیں۔ اور عجیب بات ہے، پوری زندگی گزار کر چلے گئے، یہ دو کام نہ کر سکے، دو کام نہ کر سکے، اور مطمئن اتنے ہیں کہ اگر باجزید بستامی بھی اس میں دور میں ہوتے تو ہم انہیں نصیحت کرتے، جنید بغدادی بھی ہوتے تو ہم سے فیض پاتے۔ سوچ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور پوری زندگی میں یہ دو کام نہیں کر سکے، عقیدہ پختہ، عمل صالح۔ میرے رب نے ایک آیت نازل فرمائی، میں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تیری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو تیری شیطان نے سبق دیا ہے، نہیں، جو رحمان کے پیغام بھیجا ہے اور رحمان کے حبیب نے تجھے سبق دیا ہے، وہ سبق یاد کرنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر ادھر کی کسی غیر کی کوئی عادت تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چل، وہ تو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ ایمان، عقیدہ، پختہ عقیدہ، عمل صالح۔ کون سا عمل صالح ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جی، وہ عمل صالح کہلاتا ہے جو رسول پاک کے طریقے کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جو ذرا بھی ادھر ادھر ہوگا وہ عمل تو ہے لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح ہی رب پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ چلو بھائی چلو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلو۔ یہ یہاں کی کسی ملک کا ویزا نہیں ہے کہ 6 ماہ کے لیے یا سال کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نہیں، رب جسے پرمٹ جاری کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، رب اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد میں سے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ باپ سب کچھ جمع کر کے اولاد کو دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں میں اولاد سے پاک ہوں، نیک بندے ہی سب کچھ میرا ہے، میں سب کچھ انہیں ہی عطا کروں۔ خالدین فیہا۔ میں اس گروہ کی خدمت میں عقیدت کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہیں رب نے عقیدہ بھی مستحکم دیا اور عمل صالح بھی عطا فرمایا۔ اس امت میں وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ کے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھے گی، یہ وہ گروہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا چکر اور طواف کیا کرتا ہے۔ جدھر حضور جا رہے ہیں ادھر ہی سب جا رہے ہیں۔ کیا نام دو گے؟ کس عنوان سے یاد کرو گے؟ صحابہ کرام۔ میں قربان جاؤں، یہ بدو تھے، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، خیموں میں قبیلے رہا کرتے تھے، بکریاں چرا کر دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ان میں تکبر بڑا تھا لیکن سخاوت بھی تھی، فسق و فجور بڑا تھا، حق کو قبول کرنے کی استعداد بھی تھی۔ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی راستہ دکھائے تو رب کو سجدہ کرنے کے لیے بھی جبینیں ترستی تھی۔ آ گیا ہادی برحق، انہی ان پڑھ لوگوں میں، امیوں میں، جاہلوں میں، فاسق فاجروں میں، شرابیوں میں، قاتلوں میں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں میں رب کا نور آ گیا، لباس بشری پہن کر آ گیا، ایک نسخہ کیمیابی ساتھ لایا اور جمع کر لیا اپنے ساتھیوں کو، حق کا پیغام سنایا۔ وہی سر جو خدا کے غیر کے سامنے جھکتے تھے، انہی لوگوں نے پتھروں کی بنائی مورتیوں کو توڑ دیا اور رب وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہو۔ ساری دنیا غفلت کی چادر تان کر سوئی ہے اور میرے نبی کے یار اپنے اپنے حجروں میں مصروف آہ و فغاں ہے، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہمارا نامہ اعمال پاک اور صاف کر دے، ہمیں نیک راستے پر چلا۔ اور ان کا ایمان ایسا ہے، دوستو توجہ کرنا، ان کا ایمان ایسا ہے کہ رب نے پوری دنیا کے لیے بطور مثال صحابہ کا ایمان پیش کیا۔ یہ دیکھ لو، بڑی بات ہے۔ بطور نمونہ وہی پیش کرتا ہے جو اس پر پہلے خود یقین رکھتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ رب نے جو عطا کیا ہے نا، یہ رب کے تحفے ہیں، اللہ پاک نے عطا فرمائے، پسند آ گئے، پرکھ کر دیکھ لیا، کھرا ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، بڑا کھرا ہے،
کہا پھر میں آپ دنیا کے سامنے پیش کروں، پیش کر دیا پہلا پارہ۔ الحمدللہ مجھے رب نے یہ توفیق عطا فرمائی، غالباً آج چوتھی یا پانچویں قسط ہے، میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں رب کے قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی حدیث پاک کو میں نے کھولا نہیں، نبی پاک نے اپنے یاروں کے بارے کیا بتایا ہے، انشاءاللہ جب وقت ملے گا پیش کروں گا۔ ہر دفعہ یہی ارادہ ہو کہ میں حضور کے جو تأثرات ہیں اپنے یاروں کے بارے وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں، پھر مجھے رب کا قرآن کھینچ کر لے جاتا ہے۔ ابھی میرا مطالعہ کا ہے الحمدللہ۔ یاد رکھ میرے دوست، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہو قرآن و حدیث میں دیکھ، اہل بیت کو دیکھنا ہو قرآن و حدیث میں سے دیکھ۔ ہم مورخ کے قلم پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ مورخ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، نفس کا بندہ ہو سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ میرے تیری طرح کا انسان ہے۔ ہم تاریخ پر یقین نہیں رکھتے، یقین رکھتے ہیں رب کے قرآن پر، رسول کی حدیث پر۔ جنہوں نے صحابہ کرام کے متعلق تاریخیں پڑھی ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ الحمدللہ ہم اس دلدل میں جانا ہی نہیں چاہتے، ہم اس نور سے روشنی حاصل کرنا چاہتے۔ یہی میری آپ کو بھی نصیحت ہے، کبھی تاریخ پر اعتماد نہ کرنا، اعتماد کرنا رب کے قرآن پر۔ کتنی آیات آپ سن چکے ہیں، محفوظ ہے، میرا حق ہر جملہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور میری بخشش کا اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ قرآن پڑھنے والا جب بھی تلاوت کرے گا یہاں تک تو ضرور ہی پہنچے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، لیکن وہ ایمان نہیں جو تمہارا ہے کہ بظاہر ایمان ہے اندر کفر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقین کی بات رب فرما رہا ہے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم پکے مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ان سے تو ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، اصل تو تمہاری ہی بیلی ہے نا۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اس لیے منافقوں سے مشرک بہتر ہیں جنہوں نے شرک کا اپنی پیشانی پر داغ لگایا ہوا ہے، شرک کا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ڈٹ کر مقابلے میں آتے ہیں، وہ مشرک منافقوں سے بہتر ہیں۔ اس لیے رب نے جب ان کا آخرت کا فیصلہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ مشرک اوپر والے حصے میں ہوں گے اور یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ دھوکہ دیا کرتے تھے، سچا کہے میں سچا ہوں، جھوٹا کہے میں جھوٹا ہوں، یہ درمیان والی کیا حالت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، ناس سے مراد صحابہ کرام ہے، نبی کے زمانے میں آپ تھے نہ ہم تھے، کون ایمان لایا؟ آپ فیصلہ فرمائیں جی۔ اور ایران کے شیعہ تھے یا عراق کے شیعہ تھے یا جنگ کے شیعہ تھے؟ نہیں، نبی کے صحابہ کرام تھے۔ رب فرماتا ہے میں ان سے کہتا ہوں ایمان لانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، پھر میں قبول کروں گا۔ تمہارا ایمان نہیں قبول کرتا، تمہارا ایمان میرے صحابہ کی طرح ہوگا پھر قبول کروں گا۔ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، استغفر اللہ۔ بھائی بڑی بات ہاتھ آ گئی۔ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جو بے وقوف لوگ ہیں۔ صحابہ کو سب سے پہلے بے وقوف کہنے والا، گالی دینے والا، سب و شتم کرنے والا منافق ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ تم پرکھ سکتے ہو کون مخلص مومن ہے، کون منافق ہے۔ جو صحابہ کا وفادار ہے وہ مخلص ہے، جو صحابہ کا غدار ہے وہ منافق۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ اچھا مجھے یہ بھی بتاؤ، یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے
پوری قوم پر ایک ایسا الزام لگا دیا کہ یہ سارے بے وقوف ہیں جو نبی کے پاس جمع ہوئے. مجھے یہ بتاؤ، قرآن پڑھ کر دیکھ لو. چلو تاریخ کی بھی اجازت ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لو. صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نہیں بے وقوف، تم بے وقوف ہو؟ کوئی روایت نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ کرام کا باتوں نے اس طرح پاک کر دیا تھا، فرمایا تم خاموش رہنا. مجھے دیکھا ہے پوری زندگی میں بھی خاموش رہا ہوں. مکے والوں نے مجھے ساحر کہا، جادوگر ہے، میں خاموش رہا ہوں. شاعر کہا، میں خاموش رہا ہوں. مجنون کہا، پاگل ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں خاموش رہا ہوں. مجھے پتھر مارے ہیں، میں نے بد دعا نہیں دی. میرے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، میں نے اف تک نہیں کی. مجھے 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا ہے، میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. مجھے طائف میں پتھر مار مار کر لہو لہان کیا گیا ہے، میں نے بد دعا نہیں دی. میں بھی چپ رہا ہوں، تم بھی چپ رہو. میں چپ رہتا ہوں، رب بولتا ہے. تم چپ رہو، رب بولے گا. سبحان اللہ. بھائی اسے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب اسے کی طرح جواب دے. ایک طریقت کا تصوف کا مسئلہ آ گیا سامنے. جی چائے تب بھی اچھی لگتی نا چینی ہو، ہانڈی اچھی لگتی نمک ہو. سبحان اللہ. میرے آقا کریم تشریف فرمائے، صحابہ کی مجلس سے صدیق اکبر ساتھ بیٹھے. ایک حدیث پاک، ایک شخص آیا، اسے حضرت ابوبکر صدیق سے نہ جانے کیوں اختلاف ہے، وہ مجلس کے کنارے کھڑا ہو کر نا گندی بات، گندی زبان استعمال کرنے لگا. آپ خاموش رہے. سرکار کو دیکھتے آپ مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. بھائی تو بھی مسکراتا ہے، میں بھی مسکراتا ہوں. اور باغ میں جاؤ، پھول بھی مسکراتا ہے. ارے پھول تیری مسکراہٹ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ دیکھ. اللہ اللہ سبحان اللہ. زندگی تیرے تبسم کے عوض بیچوں گا. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں. زندگی ایک نہیں، وہاں سے لے کر وہاں تک پوری صف، پورا مجمع آخری صف تک ہر صحابی کہہ رہا ہے زندگی تیرے تبسم کے عوض بیچوں گا. زندگی تیرے تبسم کا مگر مول نہیں. تیری مسکراہٹ کی قیمت میری زندگی نہیں ہو سکتی. بڑی قیمتی مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے پہلے میں یہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق تبسم کے ساتھ ہے. صحابہ کرام کا ادب بھی نظر آتا ہے، شیخین کی مقبولیت بھی نظر آتی ہے. یہ ہے حجرہ مبارک. اب بھی جاتے ہو دیکھ لینا، قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو تو بائیں کندھے کی طرف سرکار کیا. اس وقت بھی آرام گاہ تھی، اب بھی آرام گاہ بائیں طرف. اس لیے علماء نے فرمایا ہر مسجد میں نماز پڑھو امام کے پیچھے تو دائیں جانب افضل ہے، مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب افضل ہے. یہاں آ کر قاعدہ کیوں بدل گیا؟ اس لیے مسجد مسجد ہے، نماز نماز ہے. تلاوت قرآن ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے نماز میں، وہ بھی قرات وہی قرآن ہے. رب بھی وہی رب ہے، وہاں جا کر کوئی رب بدل تو نہیں جاتا. فقہ وہی فقہ ہے، قانون وہی قانون ہے، مسائل وہی مسائل ہے. یہ بدل کیوں گیا؟ کہا تو نہیں سمجھ سکتا، یہاں مسائل میرے مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں. چونکہ سرکار بائیں طرف ہے، لہذا جو بائیں طرف ہوگا نبی پاک کے قریب ہوگا، جو قریب ہوگا درجہ بلند ہوگا. سرکار حجرہ مبارک سے مسجد میں جب تشریف لاتے تھے تو کوئی صحابی سر نہیں اٹھاتا تھا. جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کر سرکار کو دیکھا جا سکے. سب نے ادب سے سر مبارک جھکائے ہوئے. صرف 2 صحابی تھے جو سرکار کا اپنی نظروں سے استقبال کرتے تھے اور حضور کے راہوں میں اپنی نگاہیں بچھا دیا کرتے تھے. کون؟ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم. ایک اکبر ہے، ایک اعظم ہے رضی اللہ عنہ. بھائی ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی.
اور شرک جو کہتے ہیں نا بیچارے، جنہیں خواب بھی شرک کے آتے ہیں، جو ناشتہ بھی شرک سے کرتے ہیں جی، نیند بھی شرک ہی کرتے ہیں جی، ان سے ذرا پوچھو اللہ اکبر اور صدیق اکبر آپ خود ہی پوچھ لینا، کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا؟ وہ بھی کہتے ہیں صدیق اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، صدیق اکبر، صدیق بڑا ہے، شرک تو نہیں ہو جاتا؟ ہاں، شرک اتنا دوڑ کر ایمان والوں کے قریب نہیں آتا۔ ایمان پختہ ہو نا، ایمان پختہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں، ہم یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، ہم 11ویں بھی دیتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، عرس بھی کرتے ہیں، سرکار کو حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے سرکار کے پاس علم غیب کا خزانہ بھی سمجھتے ہیں، ہم حضور کو نور بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں پورے پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، پورے بر صغیر کے ان علماء کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے باپ دادا ایمان اور قرآن لائے یا تیرے باپ دادا بر صغیر میں قرآن لائے؟ جی بات واضح نہیں ہوئی، میں نے ذرا محدود بات کر دی، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن نسبت پر ناز تو ہے نا، نسبت پر ناز ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اس بر صغیر میں نعرہ حق بلند داتا علی حجویری نے کیا ہے یا خواجہ اجمیری نے کیا ہے یا تیرے باپ دادا کر گئے؟ اقبال کیا کہتا ہے؟ ترجمان حقیقت چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ خواجہ اجمیر ہے جنہوں نے بتوں کو توڑ توڑ کر فاش کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، نعرہ حق بلند کیا تھا، اور جس زمین پر کوئی خدا کا نام نہیں لیتا تھا گھروں میں بھی اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگ گئیں، مندر توڑ دیے، مسجدیں بن گئی، ہاں، اور 90 لاکھ ہندو کو میں ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، یوں ہی اندازہ نہیں، تخمینہ نہیں، 90 لاکھ ہندو کو خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے۔ تو بھی ذرا اپنی تاریخ مجھے بتا دے، میں تیرے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، نہیں تو پھر میرے ساتھ چل، میں تجھے بابا فرید کے دروازے پر لے جاتا ہوں اور میں تجھے پیش کرتا ہوں، بابا فرید کا دروازہ نہ کھولے تو میرا گریبان تیرا ہاتھ۔ تو فرید ہاں، بات دور نکل جا رہی ہے بھائی، اب میرے جذبات ذرا کچھ میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کے پاس ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اور وہ یوں ہی مسلسل نہ کہنے والی باتیں کہہ رہا ہے، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ابو بکر صدیق نے بھی کوئی جملہ جواباً کہہ دیا، وہ مسکراہٹ میرے آقا کی غائب ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب مسند پر تشریف فرما ہونا مشکل ہو گیا، آپ اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے چلے۔ توجہ فرمانا، ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ میں نے جو جواباً بات کی ہے میرے نبی کو پسند نہیں آئی۔ اب بڑا سبق ہے خدا کی قسم، اور بڑا سبق ہے، سوچ میرا یہ کام نبی کو پسند ہے کہ نہیں، میری یہ حرکت میرے نبی کو پسند ہے کہ نہیں، میں نے جو کہا ہے یہ میرے رسول کو پسند ہے کہ نہیں، جو کیا ہے میرے رسول کو پسند ہے کہ نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سنا، آپ مسکراتے رہے، تو میں نے جواب دیا آپ کی طبیعت نازک پر گران گزرا، نازک مزاج شاہاں تابع سخن ندارن، بڑی رعایت کرنا پڑتی ہے وہاں، تو آواز پر بھی پابندی لگانا پڑتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء کے پاس جاؤ، زبان کو قابو میں رکھو،
اہل اللہ کے پاس جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو. علماء باتیں سنیں گے پھر تو نہیں ان سے کچھ سن سکا، اور بزرگ کی محفل میں جائیں گے تیرے دل کے خطرات دیکھیں گے پھر ان کی طبیعت مقدر ہو جائے گی. سرکار نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر جب تک تو خاموش رہا رب نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا تیری طرف سے، وہ جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا وہ فرشتہ چلا گیا. مجھے اس لیے افسوس ہوا کہ تیری طرف سے حمایت رب کر رہا ہے. ہم جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، ان کا جواب پتھر سے. عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ تعلیم ہے کہ کوئی ادھر تھپڑ مارے تو دوسرا رخسار آگے کر دو، تو تیرے نبی کی تعلیم تو اس سے بھی اوپر ہے نا. لطیفہ یاد آیا، لاہور میں ایک پادری ایک چوک میں ہمیشہ تقریر کیا کرتا تھا اور پھر علماء کو چیلنج کیا کرتا تھا میرے ساتھ مناظرہ کرے. ایک نابینا عالم تھے لاہور میں، پہلے نابینا مسجدوں میں پڑھتے تھے نا، اب ان کے سکول قائم ہو گئے، چھوڑو مدرسے. نابینا کو ہمیشہ کہتے ہی حافظ جی ہیں، پتہ ہے کہ اور کوئی کام نہیں کریں گے. اب تو ماشاءاللہ نابینے بڑے بڑے کالجوں میں پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بنے. وہ خود تشریف لائے، انہوں نے کہا پادری سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میری ملاقات پادری سے کراؤ. نظر نہیں آتا تھا تو پکڑ کر نا پادری کے پاس لے گئے. انہوں نے پادری کا بازو پکڑا اور اچانک ہی ایک زبردست تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. بڑی توہین ہوگی پادری کی، میں تو بڑا عالم ہوں عیسائیوں کا، یہ اس نے کیا کیا ہے، کیس کر دیا. جب عدالت میں دونوں پہنچے تو ان سے نابینا عالم سے پوچھا گیا آپ نے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ فرمایا اس نے کیس کیوں کیا ہے؟ یہ آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ نہیں، یہ اپنی انجیل کے تعلیم کے خلاف کر رہا ہے. انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک طرف تھپڑ مارے دوسرا رخسار کر دو، اسے دوسرا رخسار بھی آگے کرنا چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا انجیل پر عمل بھی ہے کہ نہیں عمل. لیکن آپ کو میں یہ عرض کروں گا تھپڑ مارنے کی پالیسی پر عمل نہ کرنا، تھپڑ کھانے کی پالیسی پر عمل کرنا. کیوں؟ جسے جو مارتا ہے ظالم ہوتا ہے، جو کھاتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. رب ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از ذر حق بہر استقبال میں آید. نبی پاک نے فرمایا مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ طریقہ کی بات آ گئی نا. اب صحابہ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ ان منافقوں نے ہمیں بے وقوف کہا ہے، ہم بھی انہیں بے وقوف کہہ دیتے. صحابہ جواب دیتے، ان کا جواب اس فضائے بسیط میں تحلیل ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. رب نے کہا تم خاموش رہو، تیرے نبی کی طرف سے بھی میں جواب دیتا ہوں، تمہاری طرف سے بھی میں جواب دوں گا. اور رب کا جواب پھر قرآن میں آئے گا، اور قاری مسجدوں میں پڑھیں گے، خطیب ممبروں پر پڑھیں گے، اور جب تک قیامت تک قرآن رہے گا میرے صحابہ میرا جواب بھی تمہاری طرف سے دفاع کرتا رہے گا. دوسرا پارہ کھولو، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. رب نے کہہ دیا نا، یہ قبلہ بدلنا چاہتا ہے. رب بیت المقدس سے کعبہ خلیل کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں، تو رب پہلی صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں جب قبلہ بدل جائے گا نا، یہ قبلہ یہودیوں کا بھی ہے، یہ قبلہ عیسائیوں کا بھی ہے، اور 16-17 ماہ کے لیے میں نے بھی نبی پاک کی امت پاک کے لیے یہ قبلہ بنایا ہے، لیکن اب میں قبلہ بدلنا چاہتا ہوں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، اس کا جواب ہے. یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ تمہیں ادھر سے ادھر کس نے پھیرا، اس کا جواب بھی تم نہ دینا، میں دے دیتا ہوں.
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ان سے کہہ دینا یہ تمام جہتیں رب کی ہیں، جہات ستہ کا خالق و مالک میرا رب ہے، جدھر چاہے ہمیں حکم دے ہم ادھر پھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو ایمان بھی مکمل صحابہ کا اور عمل صالح بھی کمال عمل صالح۔ اس کی اگر میں نظیر پیش کروں یا کچھ شواہد پیش کروں تو بہت بات پھر بڑھ جائے گی۔ میرے نبی پاک نے صحابہ کرام کو پسند فرمایا، انہیں دعائیں دی ہیں، انہیں حضور نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے بھی چن لیا ہے، میری صحبت کے لیے کچھ لوگوں کو بھی چن لیا ہے، مجھے چنا ہے۔ نبی کے اللہ پاک کے اس چناؤ پر کوئی اعتراض کرے دار اسلام سے خارج۔ جس طرح اللہ نے سارے نبیوں سے اپنے حبیب کو چن لیا ہے، اس طرح ساری امت میں سے اللہ نے نبی کے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ یہ رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب، سبحان اللہ۔ اچھا میں چاہتا ہوں ذرا وقت کی پابندی کریے، مجھے بھی گرمی بہت ستاتی ہے، آپ کو بھی گرمی لگتی ہے جی۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ جس طرح صحابہ کو عمل صالح کا رب نے ایک وافر ذخیرہ دے دیا تھا نا، اس طرح ہمیں بھی رب نے گرمی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دے دیا ہے۔ جتنی چاہو استعمال کرو، فائدے بھی بڑے ہیں اس کے، برداشت کرو۔ یاد کرو محشر کی گرمی، حضور نے فرمایا یہ دوزخ سال میں 2 دفعہ سانس لیتا ہے، ایک سردیوں میں جب سردی سے جسم کپ کپاتا ہے اور بوڑھے آدمی بیچارے پھر درجنوں کپڑے اوپر اوڑھ لیتے ہیں جی، تو گرمی میں بھی دوزخ سانس لیتی ہے، یہ دوزخ کی سانس کا اثر ہے۔ حضور نے فرمایا نا، سینس بیچاری وہاں تک نہیں پہنچتی، سینس جائے تو جل جائے، دوزخ میں سینس جائے جل جائے۔ میرے دوستوں سائنس پڑھو، لیکن اس سائنس کو دین کا خادم بناؤ نا۔ سائنس کو انگلش بھی پڑھو اور اس انگلش کو بھی پھر دین کا خادم بناؤ۔ اس لیے میں کبھی کبھی مخالفت بھی کرتا ہوں نا کہ لے کر تم ادھر چلے جاتے ہو، میں نے نہ کہا سائنس اور انگلش کو مسجد میں لے آؤ، پھر میں مطمئن ہوں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو انگلش آتی ہی نہیں، ہم نے اپنے ادارے کے لیے کبھی اگر کسی استاد پروفیسر کی ضرورت محسوس کی ہے نا، جو بڑے بڑے فن خوان ہیں نا پڑھے لکھے، ان سے پوچھے یہ کیا تھا تو یہ بی اے لیکن پڑھا میں رکھ بھی نہیں سکتے، کیا کیا ہے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں شاید آپ کی گرمی کا علاج ہو جائے۔ میرے نبی پاک بھی خوشطبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسی قسم کا تھا نا بڑا انگلش کا ماہر، اس سے کسی نے کہا ذرا ترجمہ کر دے، ٹرانسلیشن کہتے ہو، کیا کہتے ہو بھائی، چلو اگر غلط ہی ہو گیا تب بھی کوئی سجدہ صاحب تو واجب نہیں ہوگا، اگر انگلش کا لفظ غلط بول لیں سجدہ صاحب نہیں واجب ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا۔ انہیں کہا ترجمہ کر اس کا، ہمارے یہاں بھی ترجمہ ہوتا ہے اردو سے عربی، عربی سے اردو، فارسی بھی ہوتی ہے، انگلش بھی ماشاءاللہ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ گیا، ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا۔ اب سوچ سوچ کر کہتا ہے ہی وینٹ، ایسا وینٹ کہ بس وینٹ ہی وینٹ۔ ہماری انگلش بھی اتنی سی ہے۔ انگلش کو مضبوط کرو اور قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے استعمال کرو۔ جاؤ امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، انگلینڈ جاؤ، جس ملک میں جاؤ جاؤ، لیکن یہ 2 ہتھیار لے کر جاؤ، زبان عربی بھی جانتا ہو، انگلش بھی جانتا ہو۔ وہاں جا کر انگلش میں قرآن پیش کر، خدا کی قسم صحابہ کی طرح جو غیر ملکوں میں گئے، آسمان سے فرشتے تجھ پر رحمت کے پھول برسائیں گے۔ ایک ساتھی میرے سامنے ایک لفظ انگلش کا بولا، میں نے کہا اس کا سپیلنگ آتا نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر ایسی انگلش کی کیا ضرورت ہے، خواہ مخواہ انگلش بولنے کی، سیدھی بات کرو۔
اللہ اکبر. صحابہ کرام کو رب نے جو تحفہ دیا قرآن سینے سے لگا کر رکھا, اور جو زبان پاک سے موتی نکلے صحابہ کرام ساری زندگی پرو پرو کر ہار بناتے رہے. وہ مجموعے ہمارے پاس محفوظ ہیں. صحابہ نے دین میں خیانت نہیں کی. صحابہ نے نبی کے بعد اس کے مشن کو ایسا قائم رکھا ہے, ایک بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا عقیدہ عطا فرمائے, اچھا عمل عطا فرمائے. یہ 2-3 باتیں جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے کی ہیں انہیں یاد رکھنا کہ صحابہ کو سب و شتم کرنے والا گروہ سب سے پہلا نبی کے زمانے میں منافقین کا تھا, جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے. اب تو لوگ لعنت بھی بھیجتے ہیں, استغفر اللہ. جو ایمان والے ہیں ان پر لعنت بھیجنے والا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان والے جنتی ہیں, لعنت بھیجنے والا تو اس کی تو ہو سکتا ہے, جنتی نہیں ہو سکتا. جن پر لعنت بھیج رہا ہے نبی کے صحابہ وہ ہدایت یافتہ ہیں, جو لعنت بھیجتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہے. جن پر لعنت بھیج رہا ہے نبی کے صحابہ وہ نیک بخت ہے, سعادت مند ہے. جو ان پر لعنت بھیجتا ہے وہ بدبخت ہے, شقی ہے, اور مردار سے بھی بدتر ہے. نبی کے یار ہیں, جس سے پیار ہوتا ہے اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے. نبی کے دوستوں سے بھی پیار ہے. نمازیں حضور کے ساتھ پڑھی, اپنا تن من دھن نبی پاک کی عزت و ناموس پر قربان کیا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا روپیہ نبی پاک کے دین پر قربان کیا. وطن چھوڑے, جہاد کیے, جسم کے ٹکڑے ہوئے, ہجرتیں کی, کبھی حبشہ, کبھی مدینہ پاک, کبھی کہاں پڑے ہیں, کبھی کہاں پڑے ہیں. سنتے رہتے علماء سے. پوری فوج, ابھی تو ماشاءاللہ آرمی ہے ہمارے ملک کی, کوئی کمی نہیں, راشن کی, پانی کی, ٹرانسپورٹ کی کوئی کمی نہیں. لیکن آپ کو بتاؤں جہاد میں صرف 8 اونٹ ہے, 8 اونٹ, اور ایک جگہ سب صحابہ بیٹھے ہیں. عرض کی جاتی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, پانی ہی نہیں, پانی ہی نہیں. حضور کے نواسے بھی پیاسے تڑپتے رہے. ذرا سوچ تو صحیح نا, کیوں اسلام کا دشمن ہے؟ ہمارے پاس اسلام صحابہ کی وساطت سے پہنچا ہے. امت کے اور نبی کے درمیان قرآن پاک پہنچانے والا نبی سے لے کر یہ صحابہ کرام ہیں. ان کا انکار کر دے گا, نفی کر دے گا, تیرے پاس دین کبھی نہیں پہنچ سکتا. لہذا معلوم ہوتا تجھے دین سے ہی پیار نہیں. تو دین کا دشمن ہے, قرآن کا بھی دشمن ہے, اسلام کا بھی دشمن ہے, نبی کا بھی دشمن ہے. نام خواہ خاتون جنت کا لے, خواہ حسن حسین کا لے, خواہ مولا کائنات کا لے, یہ نام سامنے رکھنے سے بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے رسول پاک کی غلامی سے. اللہ پاک ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے.